الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والغد حساب ولا عمل او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین اور عزیز طلباء، ابھی میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا بھی سفر کر رہی ہے اور آخرت بھی سفر کر رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا سفر کر کے جا رہی ہے اور آخرت سفر کر کے آ رہی ہے۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے سفر میں نکلے، دلی اس کی منزل ہو تو وہ دلی کے لیے روانہ ہو، اس کا رخ دلی کی طرف ہو تو لمحہ بلمحہ وہ دلی سے قریب ہوگا اور ہم سے دور ہوگا۔ اور ایک آدمی دلی سے سفر کر کے حجائی آ رہا ہو، اس کا چہرہ حجائی کی طرف ہو تو وہ لمحہ بلمحہ حجائی سے اور ہم سے قریب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھی سفر میں ہے، آخرت بھی سفر میں ہے، لیکن دنیا سفر کر کے جا رہی ہے، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت سفر کر کے آ رہی ہے، یعنی ہمارے سامنے آخرت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں مسافروں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کی اولاد ہیں، ہر ایک کے عاشقین ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے عاشقین میں سے بنو، آخرت کے بچے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بچے نہ بنو۔ یعنی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا مقصود کمانا کھانا، دنیاوی زندگی کا عیش و عشرت حاصل کرنا، دنیاوی سامان حاصل کرنا، دنیا میں ترقی کرنا، بس یہی ان کا مقصد اور یہی ان کا اصلی منزل ہے، تو وہ ابنائے دنیا میں سے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اصل مقصد آخرت ہے، جس کی اصل منزل آخرت ہے، وہ دنیا کو آخرت کے سنوارنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کھانے سے قوت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، زندگی ملے، تاکہ ہم اللہ کی رضا والے کاموں میں لگیں، اس قوت اور اس طاقت کو ہم اللہ کی مرضیات میں صرف کریں۔ تو ظاہر ہے ان کا مقصد کھانا نہیں ہے، ان کا مقصد اللہ کی رضا والا کام ہے۔ کھانے کو وہ اس رضا والے کام کا سبب سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ بھی کھا رہا ہے۔ اور ایک آدمی کی زندگی کھانے ہی کے لیے ہے، ان کا مقصد ہے بس کھانا اور پچانا۔ آگے اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی اس کو اللہ کی مرضیات کے لیے استعمال کرنے کی ان کی نیت نہیں ہے، ان کا ذہن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے سامنے کھانا مقصد ہے، کھا دونوں رہا ہے، لیکن ایک کے نگاہ میں کھانا مقصد نہیں ہے، کھانا سبب ہے
اور ایک کی نگاہ میں کھانا مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابنائے آخرت میں سے بنو، یعنی تم اپنا مقصد آخرت کو بناؤ، اپنا مقصد اللہ کی رضا کو بناؤ، اپنا مقصد جنت کا حصول بناؤ، اپنا مقصد اللہ نے تمہارے لیے جو ایسے درجات، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات، وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں کھٹک بھی نہیں آیا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہے، اتنا عمدہ انگور بھی ہو سکتا ہے، آم کی مٹھاس بھی اور آم کے اندر خوشبو بھی ایسی ہو سکتی ہے، کبھی آدمی سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی نعمتیں اللہ کے یہاں ملیں گی۔ جن کا مقصد یہ نعمتیں ہیں، آخرت کی زندگی ہے، وہ ابنائے آخرت میں سے ہے، اور جن کا مقصد دنیاوی زندگی ہے وہ ابنائے دنیا میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکل منہما بنون، دونوں مسافر کے چاہنے والے ہیں، دونوں مسافر کے ماننے والے ہیں، دونوں مسافر کے بیٹے ہیں، تم جو ہے دوسرا مسافر یعنی آخرت جو تمہارے سامنے آنے والی ہے ان کی اولاد بنو، ان کو اپنا مقصد بناؤ۔ اور آگے آپ نے خلاصہ بیان کیا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، آج عمل کا موقع ہے، آج کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لو۔ جب تم سے ایگزام اور امتحان لیا جائے گا، تمہارا اللہ حساب لیں گے، اس سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لو کہ تم زندگی کیسی گزار رہے ہو، تمہارے جو ہے ایام، تمہارے اوقات کو صحیح استعمال کر رہے ہو یا غلط، تم نیکیوں کے لکھنے والے فرشتے کو مشغول رکھے ہو یا برائی کے لکھنے والے فرشتے کو مشغول رکھے ہو، یہ حساب کتاب تم اپنا کر لو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے حساب لیا جائے گا، تم کو حساب کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو آج کا دن یعنی یہ دنیا، یہ عمل کا موقع ہے، آج کوئی حساب لینے والے نہیں ہیں، آج دنیا میں جو چاہو سو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے کھول دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ خیر کے راستے میں کوئی چلنا چاہے اس کے لیے خیر کے مواقع ہیں، جو شر کے راستے میں چلنا چاہے اس کے لیے شر کے مواقع ہیں۔ آج چونکہ حساب کا دن نہیں ہے، اسی لیے شر کے راستے میں چلنے والوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دونوں راستے اللہ کھول رکھے ہیں۔ لیکن فَإِنَّ الْغَدَ حساب، آئندہ آنکھ بند ہونے کے بعد حساب کتاب ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ چاہیں گے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، پھر عمل کر کے آئیں، مگر یہ موقع نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے جو اللہ کے جو ہے مبغوض بندے ہوں گے، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ بھی چاہیں گے کہ ہم کو دنیا میں بھیجا جائے اور دنیا میں کچھ عمل کر کے آئیں، ان کو تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان نیک بندوں کو کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی سوائے شہید کے۔ حدیث میں آتا ہے صرف شہید یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں دوبارہ جاؤں اور جا کر جو ہے شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ شہادت کے وقت موت مرنے کا جو لطف اور مزہ ملا تھا، وہ مزہ جنت میں جانے کے بعد بھی شہید بھول نہیں پائے گا۔ اس لطف اور اس مزہ کے لیے اس کی تمنا ہوگی کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹائیں، اور سر کٹانے کا لطف اور مزہ ہم کو دوبارہ ملے، چونکہ یہ لطف یہ مزہ جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ لطف اور وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے شہید کی تمنا ہوگی دوبارہ واپس آنے کی، ورنہ کسی جنتی کی تمنا نہیں ہوگی۔ اور شہید کی بھی تمنا ہوگی تو دنیا کے لیے نہیں، بلکہ شہادت کے وقت کے لطف اور مزہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ دونوں مسافر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مسافر اپنا سفر طے کر کر جا رہا ہے، اور ایک مسافر سفر طے کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ جو جا رہا ہے
اس کے بارے فکر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دنیا تو مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جب جان ڈالی گئی تھی ماں کے پیٹ میں، اس سے پہلے ہی آدمی کی روزی ان کے نصیب اور کپال میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ دنیا مل کر رہے گی، چاہے کتنی رکاوٹیں پیش آ جائے۔ ایک ایک دانہ جب تک آدمی پورا نہیں کھائے گا، ایک ایک سانس جب تک مکمل نہیں لے لے گا، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی ہے، کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ لہذا وہ تو مقدر کی چیز ہے۔ جو مسافر سامنے آنے والا ہے، اس مسافر کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کا مقبول اور عبادت گزار بندہ بننا چاہیے۔ حدیث میں ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو ہے حرام کاموں سے بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ سب سے بڑا عبادت گزار اس کو نہیں کہا گیا جو سب سے زیادہ تہجد پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ ذکر اور تسبیح کرنے والا ہو۔ یہ سب چیزیں تو ہیں ہی عبادت، مگر سب سے بڑا عبادت گزار اللہ کا عابد بندہ وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، شیطانی گناہوں سے بھی، نفسانی گناہوں سے بھی۔ شیطانی گناہ جیسے زنا ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ نفسانی اور دل کا گناہ وہ اور خطرناک ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر چوری کرے، زنا کرے، چوری کرے تب بھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، بڑائی ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی نفسانی گناہ معاف نہیں، شیطانی گناہ اتنا بڑا بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطانی گناہ یہ بھی جو ہے زہر ہے، یہ بھی آگ ہے، لیکن نفسانی گناہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہی عبادت ہے اور یہی شریعت ہے، یہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابنائے آخرت میں سے بنیں، عاشقین آخرت میں سے بنیں، جو ہے ہم اپنا مقصد آخرت کو، نصب العین آخرت کو بنائیں، دنیا کے بارے میں یقین رکھیں کہ ہمارے مقدر میں جو روزی، جو دنیا لکھی ہوئی ہے وہ مل کر رہے گی۔ صرف ہمیں سبب اختیار کرنے کا حکم ہے، ہم سبب اختیار ضرور کریں، لیکن اس کو اپنا مقصد، اپنی منزل نہ بنائیں۔ ہمارا مقصد اور ہماری منزل کچھ اور ہے، لہذا اس کو ہم مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل پر زندگی گزارنے کی اور نیک عمل کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ ابنائے آخرت میں سے بنائے، ابنائے دنیا میں سے بننے سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔